اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ سورۃ لقمان پارہ نمبر 21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین، جو سراسر ہدایت اور رحمت ہے محسنوں کے لیے، ان محسنین کے لیے الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو خرید کر لاتے ہیں لہو الحدیث، بیکار باتیں، غافل کرنے والی باتیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکائیں۔ یہ لہو یہ ہے، یہ بیکار کے لیے آتا ہے۔ ہم عن اللغو معرضون، سورۃ مومنون میں پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ بیکار باتوں سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ اسی سے باب افعال میں الہا بنایا، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھا کثرت کی خواہش نے۔ اچھا، اب آج کے دور کو ذرا دیکھیے گا غور سے کہ ہم کیسے خرید کر لاتے ہیں لغو اور لہو۔ یہ سارے جو سامان ہیں انٹرٹینمنٹ کے، یہ کیا ہے؟ یہ سب غافل کرنے والے ہیں۔ پھر یہ کہ غافل کرنے والی بعض چیزیں اب ایسی آ رہی ہیں جو اپیرنٹلی محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو کام کی چیزیں ہیں۔ مثلاً آپ 4-5 گھنٹے جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیں اور مذاکرے سنتے رہیں، معلوم ہو رہا ہے کہ بڑا انفارمیٹو پروگرام ہے، لیکن کوئی مفید بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر ہم اس میں مہنگا سے مہنگا موبائل جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں اور سارا کچھ جو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ سارا کا سارا ان میں سے کوئی مفید چیز ہے؟ یعنی اتنا سا مفید ہے، باقی اتنا سارا جب اس کیا ہے وہ لو ہے۔ فیس بک، ٹویٹر، فلاں فلاں، سب بیکار، اور ہم خرید کے لا رہے ہیں، اس پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ بڑے سے بڑی سکرین والا ٹی وی لا رہے ہیں، بڑی LCD لا رہے ہیں، اور پہلے موبائل اتنا سا شروع ہوا، پھر اتنا ہوا، اب جو ہے اتنا لمبا اور اتنا چوڑا وہ موبائل ہے، اور لاکھوں کا ہے جو ہم باقاعدہ پیسے خرچ کر کے لا رہے ہیں، بیکار۔ تو ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غافل کرنے والی چیزیں باتیں خرید کر لاتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں، بغیر علم، بے سمجھے بوجھے، وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا، تاکہ اللہ کی باتوں کا مذاق اڑائیں، وہ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیات، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، تو وہ رخ پھیر لیتے ہیں، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، ایسے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے کہ اس کے کانوں میں بہرا پن ہو۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی خوشخبری دے دو اس کو ایک دردناک عذاب کی، پینفل پنشمنٹ کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہوں گی۔ نعیم کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ نعمت کی جمع سمجھا جاتا ہے اور دوسرا کمفرٹس کے معنوں میں آتا ہے۔ جنات النعیم عیش بھری جنتیں بھی اور نعمتوں والی جنتیں بھی، دونوں ترجمے ہوں گے۔ خالدین فیہا،
ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے، تم دیکھتے ہی ہو۔ دوسرا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بغیر عمد ترونہا، بغیر ایسے ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں، اور یہ سلف سے دونوں ترجمے چلے آ رہے ہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے گاڑ دیے زمین میں، جما دیے زمین میں پہاڑ، ان تمید بکم، مبادہ زمین تمہیں اٹھا کر لڑک جائے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے زمین میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اس میں ہم نے ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو مجھے دکھاؤ تو صحیح اللہ کے سوا اوروں نے پیدا کیا کیا ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ، حکیم لقمان کا نام آپ نے سن رکھا ہے، ایک دانا انسان کی حیثیت سے۔ جیسے ہمارے ہاں علامہ اقبال کے اشعار، حکیم الامت علامہ اقبال، ہمارا تعارف ان کا کیا ہے؟ حکیم الامت، امت کے دانا انسان۔ تو ان کے اشعار ہم کوٹ کرتے ہیں دلیل کے طور پر، بات کو سمجھانے کے لیے۔ تو عربوں کے ہاں بھی لقمان حکیم کے اقوال ذرّی کے طور پر ٹریٹ کیے جاتے تھے، کوٹ کیے جاتے تھے، ایک دوسرے کو سنائے جاتے تھے، ایک دوسرے کو قائل کیا جاتا تھا ان کے حوالے سے۔ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کوئی نبی تھے یا نہیں تھے۔ پھر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کوئی بادشاہ تھے، بعض لوگوں کا خیال یہ کوئی حبشی غلام تھے۔ خیال یہ ہے کہ یہ بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے، لیکن بہت سیانے انسان تھے۔ یہ جو پروفیشنز ہیں پرانے، یہ اس دور کی بات ہے کہ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یعنی کمی کہہ کر پکارا جاتا ہے چودھری کے مقابلے میں۔ ورنہ پروفیشن جو ہے وہ ایک علیحدہ شے ہے، اپنا کام ہے، روزی کمانے کا ذریعہ ہے۔ اشفاق احمد صاحب بتاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے ایک موچی تھے، بزرگ آدمی تھے، اور تھے بڑے سیانے آدمی، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ گاؤں کے نوجوان انہیں تایا جی کہہ کر بلاتے تھے عزت کے لیے۔ اور یہ بھی ایک پرانا انداز ہے کہ چچا کہنا بھی عزت ہے، لیکن باپ کا بڑا بھائی کہنا یہ اور زیادہ اس کو عزت دینے کے مترادف ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میٹرک میں نے بہت اچھے نمبر لے لیے تو مجھے گورنمنٹ کا لاہور میں داخلہ مل گیا۔ تو میری والدہ نے کہا کہ جان تو پہلے تعین اسلام کر کے جائیں۔ خیر، والدہ کے حکم کی تعمیل میں ویسے بھی ہم ان کی عزت کرتے تھے، تو میں جا کے سلام کیا، نے کہا کہ ہاں پتر، میں نے بتایا کہ جی میں لاہور پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے دعا دی مجھے۔ 4 ماہ کے بعد جب میں چھٹیوں میں گھر آیا، تب میں گورنمنٹ کا لاہور کا اسٹوڈنٹ تھا، میرا دماغ کچھ خراب ہو چکا تھا۔ تو میں نے گھر آیا تو والدہ نے کہا تعین اسلام کر کے آیا؟ میں نے سنی کر دی۔ انہیں پھر کہا تعین اسلام کر کے آیا؟ میں نے کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی۔ بار بار والدہ کے کہنے پر میں بادل ناخواستہ انویلنگلی گیا وہاں پر۔ وہ جوتا گانٹ رہے تھے، میں نے سلام کیا، وعلیکم السلام، پتر کتنے ہونا؟ تو میں نے ذرا متکبرانہ انداز میں کہا کہ میں لاہور ہونا، گورنمنٹ کالج لاہور پڑھنا۔ تو انہیں جوتا گانٹتے گانٹتے پوچھا پتر کی پڑھنا ہے؟ کہتے ہیں میں نے ان پر معلومات کا روب ڈالنے کے لیے، جیسے ہوتی نا معلومات کہ 24 گھنٹے میں ناخن اشاریہ اتنے ملی میٹر بڑھتا ہے اور بال اتنا بڑھتا ہے، تو میں نے کہا جیسے پڑھیا ہے کہ مکھی دی اکھ دے وچ کئی لینز لگے ہوندے ہیں، کئی شیشے لگے ہوندے ہیں، جدی وجہ تو وہ بڑی دور تک دیکھ لیندی۔ اور یہ بھی تجربہ بھی ہے ہم سب کا
کہ مکھی بیٹھی ہوئی ہو تو آپ اس پر جب جاتے ہیں اس کی طرف تو بے شک آپ جتنا مرضی نیچے ہاتھ لے کے جائیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. وہ ملٹیپل لینسز کی وجہ سے اس کی وائڈ رینج ہے آنکھ کی. تو انہیں جوتا کاٹتے کاٹتے کہا پتر کی کریے انہوں شیشیا نو جی جا کے بہن دی تو گونتے ہی ہے نا. یہ کیا ہے؟ یہ حکمت کی بات. تو حضرت لقمان کیا تھے؟ یہ بڑے ہی تھے لیکن ایک دانا انسان تھے اور ان کے بعد بھی ان کی دانائی کو ریکگنائز کیا گیا ہے، آج تک بھی ہے. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، دانائی عطا کی تھی. علم و حکمت ہمارے ہاں یہ مترادف کے طور پر بھی آتے ہیں اور دو علیحدہ علیحدہ الفاظ کے طور پر بھی آتے ہیں. کہ انہوں نے کہا ہے نا مولانا روم نے، علم را در تن زنی مارے بوت، کہ علم صرف انسان کے جسم تک محدود ہو تو وہ سانپ ہے. علم را در دل زنی یار بوت، اور جب علم اس کے دل میں اترتا ہے تو پھر اس کا دوست بنتا ہے. نو میٹر آپ کی کتنی معلومات ہیں، آپ کتنے بڑے واعظ ہیں، آپ کتنے بڑے عالم ہیں، کیسے زبردست خطیب ہیں، کیا خوبصورت رائٹر ہیں، لیکن اگر وہ علم آپ کی شخصیت پہ نہیں اترا ہوا تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا دشمن ہے. لیکن یو نو لٹل بٹ وٹ لٹل یو نو وہ آپ پریکٹس میں لاتے ہیں، وہ آپ کے دل میں اترا ہوا ہے، آپ کی سوچ کا حصہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کو جنت تک پہنچائے گا. تو حکمت علم سے اونچی ایک شے ہے. دانائی، جیسے موچی تھے، ان پڑھ ہوں گے نا، لیکن گل کیسی سیاਣੀ کی انہوں نے، گل کیسی پتے کی انہوں نے. تو علم عام طور پر اس دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ کیا ہے؟ علم کا فتنہ. علم کی بڑی اہمیت ہے. کوئی شخص، ایک زمانہ تھا کہ گریجویٹ وہ دروازے پر لکھتے تھے نا، جو تختی ہوتی تھی کہ محمد اقبال BA، کہ گریجویٹ بہت بڑی بات ہوتی تھی. پھر MA ایک بڑی چیز ہو گئی، MA LL بھی لکھا ہوتا تھا تو ذرا ایک روب پڑتا تھا. پروفیسر لکھا ہوا ہوتا تھا تو انڈرسٹوڈ ہوتا تھا کہ کم سے کم MA ہے. پھر MPhil، اب PhD. علم کی سب سے بڑی ڈگری PhD ہے. لیکن علم انسان کا جو مرضی ہو، لیکن اس کے پاس عقل نہ ہو، سمجھ نہ ہو، سینس نہ ہو تو وہ علم بیکار ہے. اس کے مقابلے میں کوئی ان پڑھ ہو لیکن سینسیبل ہو تو کیا ہی کہنے. تو اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کر، شکر بجالا اللہ کا. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو کوئی بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے. ومن کفر، اور جو ناشکری کرتا ہے، فإن اللہ غنی حمید، تو اسے جان لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ غنی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. حمید، اس کی تعریف کائنات کی ہر شے کر رہی ہے، ہم کر رہی ہے اس کی، تو اللہ تعالیٰ کو پرواہ بھی نہیں کسی کی اور تعریف کی ضرورت بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب نوازنے پہ آتا ہے تو اس کی نوازش کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی، اور جب کسی بندے کو ذلیل کرنے پہ آتا ہے تو اس جیسا ذلیل بھی کوئی نہیں ہوتا. پہلے نیگیٹو مثال دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں ابو جہل بھی ہے، ولید بن مغیرہ بھی ہے، نضر بن حارث بھی ہے. ان سب کے اقوال بھی قرآن مجید میں نقل کیے گئے ہیں، اور عبداللہ بن ابی بھی ہے، حرکتیں بھی نقل کی گئی ہیں، لیکن نام کسی کا نہیں آیا سوائے ابو لہب کے، جو سگا تایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نام لے کر کنڈیم کیا گیا اس کو. اور چھوٹی صورتیں ہیں، اکثر مغرب کی نماز میں پڑھی جاتی ہماری صورتیں ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب. اس کے مقابلے میں حکمت و دانائی، یعنی قرآن مجید میں حکمت کا درس پورا، دانائی کی باتیں وہ آپ کو یہاں ملیں گی. لیکن ریفرنس کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اس کو نصیحت کرتے ہوئے
یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ حق تلفی کو۔ کسی نے کسی کے 10 مارے ہوں تو وہ بھی 10 روپے کی حق تلفی ہے، اور کسی کے 1,00,000 مارے ہوں تو وہ 1,00,000 کی حق تلفی ہے، اور کسی نے اس کے 10 کروڑ ہڑپ کر لیے ہوں تو وہ 10 کروڑ کی حق تلفی ہے۔ چھوٹے کا چھوٹا حق مارا گیا تو چھوٹا سا ظلم ہو گیا، اور بڑے کا بڑا حق مارا تو بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ تو جو اللہ کا حق مارے وہ سب سے بڑا ظالم ہے کہ نہیں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً اللہ کے ساتھ شریک بنانا بہت بڑی زیادتی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم پڑھ کے آئے ہیں سورۃ مریم میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نصیحت کر رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں، نصیحت تو نہیں کہنا چاہیے کہ ابا جان آپ کیوں بتوں کو پوجتے ہیں جو نہ آپ کو کوئی فائدہ دیتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ انی قد جانی من العلم، ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعونی اہدک صراطا سویا، آپ میرے پیچھے چلیں میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ جب کوئی نبی ہوتا ہے نا تو وہ ڈنکے کی چوٹ اپنے والد سے بھی ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ میرے پیچھے چلیں، لیکن ایک عام آدمی جس میں اللہ تعالیٰ نے شرافت رکھی ہو، اور یہ شرافت بڑی کام کی شے ہے۔ عام طور پر آج دنیا میں شریف آدمی کو کنڈم کیا، یار بڑے نرے شریف آدمی ہو، لیکن شرافت بڑی کام کی چیز ہے۔ اب ایک شریف آدمی اپنے بیٹے کو نہیں کہہ سکتا کہ پتر میری عزت کرے کر، کہہ سکتا ہے؟ اب وہ کیونکہ نبی نہیں ہے نا، حضرت لقمان، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن ڈاکٹر سزار احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ وہ حکمت کی باتیں بتا رہے تھے۔ پہلی بات حکمت کی بتائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ قرآن مجید میں 5 مقامات آپ کو ایسے ملیں گے، 5 یا 6 بلکہ، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کا حقوق کا ذکر کیا۔ ایک یہ مقام ہے، سورۃ انعام میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، سورۃ نساء میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، اللہ تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لیکن یہاں حضرت لقمان نے اپنے حقوق کا ذکر اپنے بیٹے سے نہیں کیا، باقی ساری حکمت کی باتیں اس کو تلقین کی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے مضمون کو مکمل کیا ہے اپنی طرف سے 2 آیات شامل کر کے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کیا انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اٹھائے پھرتی ہے اس کو اس کی ماں کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال میں۔ انسان کی تخلیق پر آپ غور کریں کہ ایک عام بچہ جو پیدا ہوتا ہے 5 پاؤنڈ کا، 6 پاؤنڈ کا، 8 پاؤنڈ کا، اس کے یہ 8 پاؤنڈ کہاں سے بنتے ہیں؟ ماں کا خون ہے جو پلیسینٹا کے ذریعے سے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور ایک بچہ جو ہے وہ اس کا خون پروڈیوس کر رہا ہے۔ ماں کمزور ہوتی چلی جاتی ہے اور بچہ ہیلدی ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر بچے کی ابتدائی خوراک دودھ ہے، ماں کا دودھ، وہ بھی کہاں سے آتا ہے؟ ماں کا خون ہی ہے کہ جو دودھ کی شکل میں کنورٹ ہو کے بچے کی خوراک بن رہا ہے۔ تو ماں اپنے خون سے بچے کو بناتی بھی ہے اور پالتی بھی ہے۔ ڈاکٹر سارما صاحب رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ اس میں جو پرنسپل کلوز ہے وہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ،
کہ ہم نے انسان کو وصیت کیا اس کے والدین کے بارے میں کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا. درمیان میں ایڈجیکٹو کلوز ہے, حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین, خاص طور پر اس کی ماں کہ اس نے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اسے اٹھائے رکھا اپنے پیٹ میں, اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑانا ہے. تو ہم نے وصیت کیا انسان کو کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا, خاص طور پر اپنی ماں کا. بٹوین دا لائنز وہ ہے الی المصیر, میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ, اور اگر تیرے والدین تمہیں فورس کریں, عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي, کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ, مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو, یا ایسوں کو کہ جن کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے کہ وہ واقعی اللہ کے شریک ہیں. فلا تطعهما, تو ان کا کہنا نہ ماننا. اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ایکسٹینڈ کر دیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق میں سے کسی کا کہنا نہیں مانا جا سکتا. تو فلا تطعهما, اگر تمہیں شرک پر مجبور کریں تو ان کا کہنا نہ ماننا. یٹ وصاحبهما فی الدنیا معروفا, اگر صاحب کا ترجمہ مصاحبت کریں تو انہیں اچھے طریقے سے دنیا میں معقول طریقے سے مناسب طریقے سے کمپنی دیتے رہو. والدین کو بے یار و مددگار چھوڑنا یعنی اطاعت والدین کا حق نہیں ہے, لیکن والدین کو بے یار و مددگار چھوڑنا یہ کیا ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. وصاحبہما, انہیں کمپنی دیتے رہو, ان کی ٹیک کیئر کرتے رہو, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو دنیا میں معروف طریقے سے, بھلے طریقے سے. واتبع سبیل من اناب الی, والدین کی اطاعت بھی فرض نہیں ہے, اور اگر وہ نافرمانی میں مجبور کرنے تو ان کا حکم نہ ماننا فرض ہے, لیکن پیروی کس کی ہے, وہ والدین کی نہیں ہے. واتبع سبیل من اناب الی, پیروی کر اس کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے. کیوں؟ ثم الی مرجعکم, پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹ کر آنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون, پھر میں تمہیں جتلاؤں گا, تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کیا حرکتیں کرتے رہے ہو. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ